بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، کرولوش عثمان سیزن 1 کی پہلی قسط کی ریلیز ڈیٹ کے بارے میں یا تو جان بوجھ کر پہیلیاں بجھوائی جا رہی تھیں یا پھر اے ٹی وی یہ طے ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس نئے سیزن کی پہلی قسط کب ریلیز کی جائے۔ اس سے پہلے یہ خبر تھی کہ کرولوش عثمان کی 28ویں قسط 4 نومبر کو آئے گی، مگر جب اس کا ٹریلر ریلیز ہوا تو اس میں یقیندہ کا لفظ موجود تھا، جس کا مطلب ہے جلد، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جلد کا مطلب 4 نومبر تو نہیں ہے۔ مگر پھر شوبز میڈیا ویب سائٹس کی طرف سے یہ خبر سننے کو ملی کہ اس کی پہلی قسط 4 نومبر کو ہی ریلیز ہوگی۔ مگر اب اے ٹی وی نے اپنی ویب سائٹ پر دوسرے سیزن کی پہلی قسط کی تاریخ 30 ستمبر جاری کر دی ہے، اور خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ اس سے 2 دن پہلے یعنی 28 ستمبر کو اس کا دوسرا ٹریلر آئے گا اور 30 ستمبر کو پہلی قسط ریلیز ہوگی۔ چونکہ اب اے ٹی وی کی طرف سے آفیشیلی یہ اناؤنس کر دیا گیا ہے تو نئی قسط کے بارے میں یہ بات حتمی طور پر طے ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم خبر یہ بھی ہے کہ ترکی کے گولڈن پام ایوارڈز نے کرولوش عثمان کو 2020 کی بہترین ڈرامہ سیریز کا ایوارڈ دیا ہے، جبکہ محمد بوزدیگ کو اس سال کے بہترین پروڈیوسر کا ایوارڈ ملا ہے۔ گولڈن پام ایوارڈز ترکی کے سب سے بہترین ایوارڈز میں سے ایک ہے، جو کہ آن لائن ووٹنگ کے ریزلٹس کی وجہ سے ایوارڈ دیتا ہے۔ اس سال بھی اس ایوارڈ کے لیے 3 ملین افراد نے ووٹنگ میں حصہ لیا۔ کرولوش عثمان نے ترکی کے کئی مشہور ڈراموں کو پیچھے چھوڑ کر یہ ایوارڈ حاصل کیا ہے، جبکہ محمد بوزدیگ یہ ایوارڈ 2016 میں پہلے بھی لے چکے ہیں، اور یہ ایوارڈ انہیں دیرلش ایرترول کی وجہ سے ملا تھا۔ اگر پاکستان میں ووٹنگ ہوتی تو آپ لوگوں کے خیال میں کرولوش عثمان کو یہ ایوارڈ ملتا یا نہیں؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر میں اپنا نقطہ نظر بیان کروں تو بوزدیگ کو ایوارڈ تو جائز ملا ہے، کیونکہ وہ ان کا حق بنتا ہے، مگر کرولوش کو بہترین ڈرامہ کہنے پر دل راضی نہیں، کیونکہ کرولوش کی کہانی سے لے کر اداکاروں تک اس میں کافی جھول اور خامیاں تھیں، اور پہلے سیزن کی سٹوری لائن جان بوجھ کر لمبی کی جاتی رہی۔ کرولوش کا سیزن 1 کی کہانی مختصراً یہی ہے کہ عثمان بے دشمنوں کے لیے جال بچھاتے ہیں اور بڑے دشمن زندہ بھاگ جاتے ہیں، جبکہ ان کی بقیہ فوج عثمان اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھوں مرتی رہی، اور تمام سیزن میں یہی ہوتا رہا۔ اصل تاریخ یہ کہتی ہے کہ عثمان بے عاشق کم اور مجاہد زیادہ تھے، جبکہ بالا خاتون کے ساتھ رومانٹک سینز اتنے لمبے ہیں کہ بوریت ہونے لگتی ہے، اور ان پر اتنا وقت خرچ کیا گیا اور یہ ظاہر کیا گیا کہ عثمان کی یہ تمام جدوجہد بالا خاتون کو امپریس کرنے کے لیے ہے، نہ کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے۔ اور سب سے زیادہ افسوسناک بات کونر ایلپ اور سامسا چاوش کو نکالنے کی ہے۔ سامسا چاوش کا کردار ادا کرنے والے اداکار اسماعیل حقی کو اس سیریز میں سے نکالنے کی ایک وجہ میں اپنی ایک پچھلی ویڈیو میں بیان کر چکی ہوں، اور دوسری وجہ بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ ہوا یوں کہ آیا صوفیہ کو مسجد بنانے کے مسئلے پر ٹرمپ کے سیکریٹری مائک پومپیو نے ٹویٹ کی، جس میں اس نے کہا کہ ہم ترک حکومت پر زور دیتے ہیں کہ آیا صوفیہ کو میوزیم ہی رہنے دیا جائے، تاکہ اسے تاریخ اور ترکی میں مختلف تہذیبوں کی موجودگی کی مثال کے طور پر قائم رہے اور یہاں تمام مذاہب کے لوگ آ سکیں۔ اس کے جواب میں اسماعیل حقی نے ٹویٹ کی تھی کہ تم اس پوزیشن میں نہیں ہو کہ ترک یا ترکوں کو وارننگ دے سکو۔ تمہارے سامنے جو فضول کام ہے یا تو پہلے انہیں کر لو یا پھر اسلام قبول کر کے ادھر آ جاؤ، ہم ظہر کی نماز اکٹھے ادا کریں گے۔ یہاں سامسا کے جواب کو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ پبلک میں ایک امریکی معزز افسر کو نہایت سخت جواب دیا گیا ہے، اور اسی وجہ سے اسماعیل حقی کو ڈرامے کی ساکھ بچانے کے لیے اے ٹی وی نے نکال باہر کیا۔ کیا آپ لوگوں نے سامسا چاوش کی اداکاری نوٹ کی ہے کہ وہ ایموشنل ہو کر اداکاری کرتے ہیں اور کمال کی کرتے ہیں، اور اپنی عام زندگی کے مذہبی معاملات میں بھی وہ اتنے ہی جذباتی ہیں، مگر اس ٹویٹ کے بعد ان کے بارے میں یہ کہا گیا کہ انہوں نے ٹویٹ لکھتے ہوئے مناسب الفاظ نہیں چنے اور اس ٹینشن میں اضافہ کیا جو اس وقت آیا صوفہ کے معاملے میں عالمی سطح پر تھی۔ مگر اسماعیل حقی جو کہ حافظ قرآن ہے، ان کا مذہبی معاملات میں ایسا ہی مزاج ہے۔ دوسری بات یہ کہ لاکھوں مسلمانوں کے قاتلوں سے بات کرنے کے لیے کیا مسلمانوں کو تمیز سیکھنی پڑے گی؟ اے ٹی وی نے اتنے اچھے اداکار کو کھو کر اچھا نہیں کیا۔ کرولوش عثمان کی ساری تاریخ کی ایسی کی تیسی کرنے کے علاوہ دیکھتے ہیں کہ نئے سیزن میں اور کیا کیا ہوگا۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔